بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم آپ کے لیے افسانہ لا رہے ہیں چلی پی سے ملن۔ آواز فاطمہ شفیق، مصنف خدیجہ مستور، پیشکش بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری۔ دیگر معلومات اور کتابوں کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے واٹس ایپ نمبر 0333249573 یا پھر 0300291960 پہ محمد اظہر لطیف سے۔ معزز خواتین و حضرات، یہ ایک کمپلیٹ افسانہ ہے۔ افسانے کے کل صفحات 13 ہیں، تو آئیے سنتے ہیں صفحہ نمبر 1 سے۔ دوسرے جنگ عظیم کو چھڑے 2-3 برس گزر گئے تو بمبئی میں بظاہر تل دھرنے کی جگہ نہ رہ گئی تھی۔ پھر بھی پتہ نہیں کہاں کہاں سے انسانوں کے سیلاب امڑتے چلے آ رہے تھے۔ یہ سیلاب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو دولت سے لدا پدا ہو، اور دوسرا وہ جو خالی اینٹتا ہوا معدہ اور بھنبوڑتی ہوئی آنتوں کی وجہ سے بالکل ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ یہ زمانہ بھی بڑا عجیب تھا۔ ہندوستان میں تو خیر ہمیشہ سے کچھ عجیب ہی زمانے رہے ہیں، مگر یہ تو سب پر فوقیت لے گیا تھا۔ ایک طرف کاروبار کو دھڑلے سے چمکایا جا رہا تھا تو دوسری طرف روٹی کا ایک ایک ٹکڑا ہما کا سایہ ہو رہا تھا۔ اس کے علاوہ شہروں میں رہنے کی جگہ بھی نہ تھی، اور پھر بمبئی آ کر جگہ تھی بھی تو بہت قیمتی پگڑیاں اچھل رہی تھیں۔ ایک فلیٹ کی پگڑی 10,000۔ مالک مکان اپنے فیصلے پر نظر ثانی نہ کرتا۔ ایک ننھے سے کمرے کی پگڑی 3,000 ہوگی۔ مالک بے اعتنائی سے فیصلہ کرتا۔ خدا نے اس پر جنگ کی برکتیں نازل کی تھیں۔ دولت آباد ہو جاتی اور افلاس سڑکوں پر مارا مارا پھرتا۔ پھر بھی سیلاب آتے رہتے، مگر کمبخت کوئی بھی یہ گر سیکھ کر نہ آتا کہ اگر زمین پر رہنے کی جگہ ملے تو متعلق کیوں کر رہا جا سکتا ہے۔ شاید افراتفری اور بھوک اتنا موقع ہی نہ دیتی ہوگی بیچاروں کو، اور بھی ایسی حالت میں بھی کون سوچے جبکہ ہر شخص جانتا ہے بمبئی بہت بڑا شہر ہے اور بہت بڑا تجارتی مرکز ہے۔ وہاں ملوں کی بے شمار چمنیاں رات دن گاڑھا سیاہ دھواں اگلتی رہتی ہیں۔ وہاں دولت کی ریل پیل ہے۔ دولت آتی تو تجاریوں میں لگ جاتی، مگر غریب ننگے بھوکے آتے تو مل انہیں اپنے سایہ عاطف میں چھپا کر ان سے چالاک لومڑی جیسا سلوک کرتے۔ وہ دولت میں اضافہ کرتے اور بدلے میں چمنیوں سے نکلتا ہوا گاڑھا سیاہ دھواں ان کے چہروں پر مل دیا جاتا، اور وہ آہستہ آہستہ ایک دائمی شام بن کر رہ جاتے جنہیں چمکیلی صبح کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہوتا۔ اور انسانوں کے لیے ایسے ہی ایک سیلاب میں اہتا اور اس کا ننھا سا خاندان بھی آ پڑا۔ ان کا ننھا منھا سا گاؤں جنگ کی تباہ کاریوں کا نشانہ بن گیا تھا۔ جنگ ہندوستان میں نہ ہو رہی تھی، مگر یہ بات بھی نہ تھی کہ ہندوستان اپنے آقا کا وفادار نہ تھا۔ جنگ کے اثرات کہیں زیادہ بڑی جنگ کر رہے تھے۔ ہر طرف مہنگائی، بھوک اور افلاس تھی۔ لوگ بھی موت مر رہے تھے۔ زندہ رہنے کی جدوجہد کون نہیں کرتا؟ موت کو سامنے دیکھ کر کس کا جی نہیں چاہتا کہ بھاگ کھڑا ہو؟ وہ بھی زندہ رہنے کے لیے شہر کی طرف بھاگ آئے تھے، لیکن یہاں کہیں سر چھپانے کو جگہ نہ مل رہی تھی۔ یہاں پگڑیاں مانگی جاتی تھیں اور ان کے پاس تو تن ڈھانکنے کے لیے ڈھنگ کی قمیض اور ثابت چولی بھی نہ تھی۔ بہت دن کے بھٹکنے کے بعد انہیں بیٹھنے کا ٹھکانہ ملا۔ مضافات بمبئی میں نہ جانے کتنے مزدوروں کے جھونپڑے پڑے ہوئے تھے۔ ایتا کے خاندان کو جو جگہ ملی وہاں اس کے ہم قوم گھاٹی بستے تھے۔ سڑک کے کنارے ایک چھوٹا سا میدان تھا جو پہلے ملبے سے آٹا پڑا تھا۔ مالک زمین کا ارادہ تھا کہ وہاں بھی ایک ہی نمونے کی چند بلڈنگیں بنوائے گا، مگر پھر نہ جانے کیوں اسکیم فیل ہو گئی۔ اس نے یہ زمین مزدوروں کو جھونپڑے ڈالنے کے لیے معقول معاوضے پر دے دی تھی۔ اس طرح اس نے مزدوروں سے ہمدردی بھی کی اور زمین بھی خواہ خالی نہ پڑی رہی۔ آرام اور گھٹی کے دام دونوں نصیب ہو گئے۔ ایتا کے باپ نے بھی مالک سے بات کر کے دوسرے ہی دن اپنا جھونپڑا کھڑا کر لیا۔ بانس کی کھینچیوں کی دیواریں اور ٹین کی چھت۔ جھونپڑے میں صرف اتنی ہی جگہ تھی کہ 2 چھوٹے چھوٹے پلنگ بچھ جائیں، تھوڑا بہت ضروری سامان بھی رکھ لیا جائے۔ جھونپڑوں میں عورتیں سوتی اور باہر مرد، برسات ہوتی تو خاندان ننھے جھونپڑوں میں تلے اوپر گرتے اور رات رات گھر الوؤں کی جانشینی کرتے۔ بیٹھنے کا ٹھکانہ کر کے جب ایتا نے اطمینان سے اپنے گرد و پیش دیکھا تو اسے یہ جگہ ذرا بھی اچھی نہ لگی۔ کچھ دور سامنے لوکل ٹرینوں کا چھوٹا سا اسٹیشن تھا جہاں ہر 10 منٹ بعد کے چھوٹے چھوٹے ڈبوں کی خوبصورت ٹرینیں آتی جاتی رہتی۔ کتنے ہی اترتے اور کتنے ہی سوار ہوتے۔
پھر چند منٹوں کے لیے اسٹیشن کا سائبان خالی ہو جاتا اور ہر طرف سناٹا چھا جاتا۔ اسٹیشن سے ایک پتلی سی کچی سڑک میدان کے پاس سے ہوتی ہوئی چوڑی شفاف سڑک کے کنارے ختم ہو جاتی تھی۔ سڑک پر ہر وقت لوگ آتے جاتے رہتے تھے، مگر صبح منہ اندھیرے اور شام کو تو میلے کچیلے آدمیوں کا وہ ہجوم ہوتا کہ شانے سے شانہ چلتا۔ صبح ملوں میں جانے والے مزدور ہاتھوں میں ننھی ننھی پوٹلیاں اور ایلومینیم کے کٹور دان تھامے تیزی سے اسٹیشن کی طرف جاتے ہوئے دکھائی دیتے، اور شام کو تھکے تھکے لڑکھڑاتے قدم سے واپس ہوتے۔ میدان کے پاس 6 نئی خوبصورت جہاز جیسی بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں، جن میں کرائے دار بسے ہوئے تھے۔ بلڈنگوں کے ارد گرد ناریل کے اونچے اونچے درخت تھے۔ بلڈنگوں کے احاطے میں قسم قسم کے پھول لگے ہوئے تھے، اور وہاں ایک بڑی عجیب پراسرار خاموشی ڈیرے ڈالے رہتی تھی۔ شفاف چوڑی سڑک پر وقفے وقفے سے خوبصورت کاریں زن سے بھاگتی نظر آتیں، کبھی کبھی وکٹوریہ اور بسیں بھی۔ سڑک کے کنارے دونوں طرف فاصلے سے خوبصورت بنگلے اور بلڈنگیں بنی ہوئی تھیں۔ ان میں سے زیادہ نئی تھیں اور زمانۂ جنگ کی پیداوار تاکہ بیچارے کھاتے پیتے لوگ مارے مارے نہ پھریں۔ میدان کے پاس ہی سڑک کے کنارے ایرانی کا ایک بڑا اچھا ہوٹل تھا، جہاں قسم قسم کے لوگ آتے جاتے رہتے اور ہوٹل کی ریڑھیوں پر گیت ہوتے رہتے، یا پھر مدھم مدھم آرکیسٹرا بجتا رہتا۔ پھر بھی یہ رومانی سی جگہ ایتا کو اچھی نہ لگی تھی، شاید اس لیے کہ آخر وہ تو ایک اجاڑ میدان میں پڑی تھی، جہاں کی کنکریلی زمین اونچی نیچی تھی، جہاں دھوائے ہوئے ٹینوں کے جھونپڑے تھے اور میلے جیکٹ کپڑوں میں ملبوس فک چہروں والے انسان۔ پھر بھلا ایسا بھی ہوتا کہ بے حد بھوکا کھانے کے خیال سے ہی آسودہ ہو جائے۔ یہ دوسری بات ہے کہ ایتا کا پرانا دوست اس کے ساتھ نہ آ سکا تھا، ورنہ شاید یہ آس پاس کے حسین منظر کچھ لطف دے دیتے۔ وہ تو جب سے یہاں آئی تھی یکساں گاؤں یاد آ رہا تھا، اس کا اپنا لپا پتہ گھروندا جہاں وہ پلی بڑھی اور جوان ہوئی، اور اپنا گاؤں جہاں ناریلوں کے بے شمار درخت تھے، شفاف ندی تھی، آموں کا درختوں کا گھنا سایہ تھا، جہاں لہلہاتے ہوئے کھیت تھے، کیلوں کے باغ تھے، جہاں اس کے باغ کی آئنوں سے سجی چھوٹی سی دکان تھی جس میں رنگ برنگی چوڑیاں لٹکی ہوئی تھیں، کلپ کانٹے اور جوڑوں میں لگائے ہوئے لچکے کے گجرے تھے، رنگ برنگی چولیاں تھیں، منہ دھونے کا لال ہرا صابن تھا، اور اس کے باپ کی دکان خوب چلتی تھی۔ وہ لوگ خاصی طرح کھاتے پیتے تھے، مگر پھر جنگ چھڑ گئی اور میں جیوں دن بیتے جنگ ہر طرف جھاڑوں پھیرنے لگی تھی۔ اس کے باپ کی دکان سارا سارا دن منہ کھولے گاہکوں کا انتظار کرتی رہتی، پر آنے والا کون تھا؟ کھانے ہی کو نہ تھا تو پھر یہ اوپر کی ٹام کہاں سے ہوتی؟ فصلیں پکتی، کاٹی جاتی اور پھر جانے کہاں غائب ہو جاتی۔ گاؤں کی رونق بھی دھان گندم کے دانوں کی طرح غائب ہونے لگی تھی۔ ایسا معلوم ہوتا کہ گاؤں میں چڑیلیں آہیں بھرتی رہتی ہیں۔ لوگ خائف تھے، مگر ایتا کو ان باتوں کی اتنی پرواہ نہ تھی۔ وہاں دیبی تھا، وہاں گنگناتی ندیاں تھیں، اور وہاں کیلوں کے درختوں کا وہ ہلکا ہلکا اندھیرا تھا جہاں وہ دیبی سے ملا کرتی تھی، اور اب اسی اندھیرے کی یاد اس کی نظروں میں دنیا تاریک کیے دے رہی تھی۔ اسی لیے وہ پہلے ہی دن پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، حالانکہ اسے معلوم تھا کہ دیبی نے مصیبت کے دنوں میں اپنا مکان مہاجن کے پاس گروی رکھ دیا تھا، اور وہ اس کا قرضہ چکا کر جلد ہی آ جائے گا۔ مگر محبت میں ذرا سی دوری بھی کیسی پاگل کر دینے والی ہوتی ہے۔ اس لیے جنگ کی تباہ کاریوں کا سب سے عظیم الشان کارنامہ یہی تھا کہ دیبی اس سے جدا ہو گیا تھا۔ اس نے اس دن رو دھو کر جنگ کرنے والوں کو خوب کوسا تھا، اور پھر گھنٹوں سوچا تھا کہ بھلا جنگ کیوں ہوتی ہے، اس سے کیا فائدہ ہوتا ہے، لوگ کٹتے مرتے ہیں اور بس۔ لیکن ایتا کو کون بتاتا کہ صرف لوگوں کے مرنے کٹنے کے لیے جنگ نہیں ہوتی، جنگ اس لیے ہوتی ہے کہ مرنے کٹنے والوں کی لاشوں پر بڑے ٹھاٹ دار سونے کے محل تیار ہو جاتے ہیں، ایسے محل جو وہ خواب میں بھی نہیں دیکھ سکتی۔ میدان کی پہلی رات ایتا پر بڑی بھاری گزری۔ رات کو 9-10 بجے کے قریب جھونپڑوں سے باہر گھاٹیوں نے 2-3 ٹولیاں بنائیں اور تاڑی پینے لگے۔ جب اچھی طرح نشہ آ گیا تو کوئی لہک کر گانے لگا، کوئی سسک سسک کر رونے لگا، کوئی آستیں چڑھا کر بے تحاشا گالیاں بکنے لگا، اور ایک آدمی نے تو اپنی پیاری سی گدرے گدرے جسم والی عورت کو دھوئیں دھوئیں پیٹنا شروع کر دیا۔ عورت کے بچے رونے چیخنے لگے، مگر عورت عادی قسم کے مجرموں کی طرح اطمینان سے پٹتی رہی۔ دوسری عورتوں نے بڑی مشکل سے بیچ میں پڑ کر اسے بچا لیا، لیکن مرد اپنے منہ پر تھپڑ مار مار کر چیخنے لگا اور بیوی کے راز افشا کرنے لگا کہ اس کی عورت اسے بیوقوف بناتی ہے، اس سے کہتی ہے کہ تم کمزور ہو گئے ہو، مل جانا چھوڑ دو،
میں تمہارے لیے کہیں سے پیسے لاؤں گی، تم پھل کھاؤ، مجھے تم سے محبت ہے، تم مجھے جان سے زیادہ عزیز ہو، مگر وہ اس کے پاس نہیں آتی۔ روز رات چپکے سے کوٹھیوں میں چلی جاتی ہے، فوجیوں کے ساتھ اڑ جاتی ہے اور اسے پیسے دے کر تنخواہ دیتی ہے، لیکن وہ مل جانا چھوڑ چکا ہے اور پھل بھی نہیں کھاتا، وہ صرف تاڑی پیتا ہے اور اس غم میں شدت سے پیتا ہے کہ وہ اس کے پاس نہیں آتی۔ اور اتنا سب کچھ کہہ دینے کے بعد وہ سسک کر رونے لگا۔ پٹی ہوئی عورت بڑی بےتابی سے اپنی ساڑی کے آنچل سے اس کے آنسو پہنچنے لگی۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے وہ پٹی ہی نہ تھی، اسے یہ مار بری ہی نہ لگی تھی، لیکن وہ روئے چلا جا رہا تھا۔ پھر عورت بھی اس کے ساتھ رونے لگی اور تمام مدہوش بھی رونے لگے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہ سب کا اپنا دکھ ہے۔ رات کے سناٹے میں رونے کی آوازیں ایسی خوفناک لگ رہی تھیں کہ توبہ! لیکن جب پاس کی بلڈنگ کے ایک فلیٹ کی کھڑکی کھلی اور ایک موٹے سے چہرے نے گرج کر کہا کہ اگر سالے چپ نہ ہوئے تو پولیس کو دے دیا جائے گا، تو وہ سب سالے ایک دم چپ ہو گئے۔ سالیوں نے اپنے بچوں کو سینے سے لگا لیا اور پھر تاڑی کا نشہ اندر ہی اندر گھٹا تو وہ لوگ کہہ کرنے لگے۔ پھر ذرا ہی دیر میں سناٹا چھا گیا، جنازہ اٹھنے کے بعد کا سناٹا۔ ایتا اپنے جھونپڑے سے باہر بیٹھی خوف اور حیرت سے یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ اس نے یہ سب اس سے پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ اس کا باپ ہفتے میں ایک بار شراب پیتا تھا، لیکن اس نے کبھی اپنی بیوی کو نہ مارا تھا۔ وہ بھی تہوار شراب پیتا مگر کسی کو نہ ستاتا، اور نہ اس کی ماں نے اپنے شوہر کے علاوہ کسی دوسرے مرد سے آنکھ لڑائی۔ اس کے گاؤں میں تو بدمعاش عورت اور مرد ایسے نکو بنا لیے جاتے کہ جدھر نکلتے انگلی اٹھتی۔ ایتا نے جیسے کچھ معلوم کرنے کے لیے اپنے باپ اور ماں کی طرف دیکھا، مگر اس کا باپ آنکھیں موندے لیٹا کروٹیں بدل رہا تھا اور ماں آنکھیں پھاڑے نہ جانے کیا سوچ رہی تھی۔ جب ایتا سونے کے لیے لیٹی تو نیند اس سے کوسوں دور تھی۔ نئی جگہ اور پھر گھاٹیوں کی خوفناک حرکتیں یاد کر کے اس کی روح خشک ہو جاتی۔ وہ رات بھر بے چینی سے کروٹیں بدلتی رہی۔ اس کے باپ کی مصنوعی سی کھانسی کی آواز رات بھر آتی رہی اور ماں سوتے میں دیوتاؤں کو یاد کرتی رہی۔ کچھ دن گزرے تو ایتا کو جو خوف جھونپڑوں کے باسیوں سے محسوس ہوتا تھا ختم ہو گیا۔ وہ اس کے لیے نقصان دہ نہ تھے۔ وہ ان سب کی زندگیوں سے تھوڑی بہت واقف ہو گئی تھی۔ ان میں سے اکثر ادھر سے آ کر یہاں بسے تھے۔ وہ بھی اسی مصیبت کا شکار ہوئے تھے جس میں ایتا کا خاندان پھنس گیا تھا۔ گھر بار چھوٹے تھے، وطن کی پیاری زمین چھوٹی تھی، اپنا اور پرایا سے ناتا ٹوٹا تھا، اور اب وہ یہاں کم کھانے اور زیادہ لڑنے کے لیے اکٹھا ہو گئے تھے۔ مرد ملوں میں کام کرتے تھے، کچھ شہر جا کر خوانچہ لگاتے تھے، بوڑھی عورتیں گھر اور بچوں کو سنبھالتی تھیں، جوان لڑکیاں بنگلوں میں برتن مانجنے، کٹکا کرنے، آیا کا کام انجام دینے اور اسی قسم کے بہت سے کام کرنے جاتی تھیں۔ ان کی تنخواہیں 10-12 روپے سے زیادہ نہ ہوتی، 2 وقت کھانا وہیں سے ملتا۔ بہت سی لڑکیاں جن کے خاندان بڑے تھے وہ راتوں کو فوجیوں کے پاس چلی جاتی تھیں۔ ان کی مائیں بڑے اطمینان سے جا کر ان کی واپسی کا انتظار کرتی تھیں۔ چھوٹے بچے جن کی آوازیں اچھی تھیں وہ ڈھول اور بانسری پر گا کر آس پاس کی بلڈنگوں سے بھیک میں چند پیسے مانگ لایا کرتے تھے۔ باقی ننگے کھلے بچے سارا دن ادھم ڈھایا کرتے تھے، آپس میں دھینگا مشتی کرتے، خون بہتے اور پھر گالیاں بکتے۔ روز رات کو کوئی نہ کوئی ڈولی تاڑی پیتی اور شور مچاتی۔ یہاں ایک اور بات ہوتی، یعنی جھونپڑوں کی لڑکیاں جھونپڑوں کے لڑکوں سے ان دونوں شدت سے محبت کرتی جب انہیں تنخواہ ملنے والی ہوتی تھی۔ پھر ایک ہنگامہ برپا ہوتا، بھوکی مائیں چیخ چیخ کر اپنے جوان بیٹوں کو گالیاں دیتی کہ وہ اپنی یار کو روپے دے آیا، بوڑھی ماں اور چھوٹے چھوٹے بہن بھائیوں کا خیال نہ کیا۔ بیٹے کو گالیاں دے کر جب صبر نہ آتا تو یار لڑکی کو سڑی سڑی گالیاں دی جاتی۔ بیٹے اٹھ کر ماں کا منہ کھپنے لگتے اور ماں کی بھوکی روحیں تڑپ تڑپ کر کوسے دیتی۔ ایتا کو اس وقت اپنے اوپر بڑا غرور ہوتا کہ وہ بھی تو ان کی طرح ننگی ہے، بھوکی ہے، مگر اس نے اپنی شرافت کو بیچ نہیں دیا، اور مارے غرور کے وہ اس وقت ان سب کو بے حد ذلیل سمجھنے لگی تھی۔ اس سے زیادہ وہ سوچ ہی کیا سکتی تھی؟ اسے پتہ ہی کیا تھا کہ 2 چیزیں بڑی خطرناک ہوتی ہیں، سرمایہ جمع کرنے کا ہسٹر یا ساری دنیا کو ہڑپ کر جانے کی سوچنے لگتا ہے، اور بھوک جو اپنا سب کچھ بیچ کر پیٹ کی آگ بجھانے کی سوچا کرتی ہے۔ آخر تو بھوک جمع شدہ سرمایہ کی کوکھ سے جنم لیتی ہے، مگر وہ تو بس دل ہی دل میں برا بھلا کہا کرتی۔ بدنام کی زندگی کے کافی دن گزر گئے۔ ایتا کا باپ مل میں نوکر ہو گیا تھا، مگر مزدوری 6 جانوں کا پیٹ بھرنے سے قاصر تھی۔
اتنے مصیبتیں تھیں کہ گھٹنے کی بجائے دن دناتی پھرتی چلی آتی۔ باپ کمزور ہوتا جا رہا تھا، پرانی کھلائی ساتھ چھوڑ چکی تھی۔ ایتا کا کسا ہوا جسم بھی پل پلا جالا تھا، آنکھوں کے گر سیاہ ہلکے پڑنے لگے تھے اور گہواں رنگ سنو لگ گیا تھا۔ بھائی بہن مرجھا گئے تھے، بڑھتے ڈیل باڑ مار گئے تھے، مگر سب سے برا حال اس کی ماں کا تھا۔ وہ ہمیشہ کی روگی تھی، علاج اور اچھی غذا کے بل پر کام کاج کرتی تھی، مگر اب بالکل ہڈیوں کا ڈھانچہ ہو گئی تھی، حد سے زیادہ چڑچڑی۔ جھونپڑوں والوں کی تکیہ کلام کہانیاں اسے بھی یاد ہو گئی تھیں۔ وہ جب ایتا اور دوسرے بچوں سے ناراض ہوتی تو سالہ سالی کے خطاب سے نوازتی تھی۔ ادھر کچھ دن سے اس نے اپنی گھاٹ سے اٹھنا اور کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ وہ اپنے منہ پر بھنکتی ہوئی مکھیاں بھی مشکل سے اڑاتی اور خرگوش جیسے موٹے موٹے چوہے برتنوں میں کودتے ہوں تو ہش بھی نہ کرتی۔ اگر کسی وقت اٹھتی تو جا کر دوسری عورتوں کے پاس بیٹھ جاتی، باتیں کرتی، گالیاں بکتی اور جو بڑھیا چرس پیتی ان کے ساتھ خود بھی دم لگاتی۔ ایتا ماں کو دیکھتی تو حیران ہوتی، اس کی تبدیلی پر افسوس کرتی، اچھے دنوں کو یاد میں آنسو بہاتی اور پھر دیبی کو یاد کرتی۔ یہ تو اس کی عادت ہوئی تھی کہ کام سے فرصت پائی تو دیبی کو کرنا یاد شروع کر دیا، غم سے فرصت چاہی تو دیبی کو یاد کرنا شروع کر دیا۔ وہ تو ایتا کے لیے ہر درد ہر مرض کی دوا تھا اور اس طرح واقعی اس کا جی ہلکا ہو جاتا تھا۔ اس دن ماں عورتوں کے پاس سے اٹھ کر آئی تو فوراً ایتا سے تقاضا کر بیٹھی کہ وہ بھی کسی صاحب کے ہاں نوکری کر لے، اسی طرح اس کے حصے کا کھانا بچے گا اور 10-12 روپے کے علاوہ انعام و اکرام بھی مل جایا کرے گا۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے روٹیاں توڑنے سے کیا فائدہ؟ ایتا نے سنا تو جیسے بھونچکا رہ گئی۔ ماں اسے نوکری کے لیے کہہ رہی ہے، جیسے اسے یہ معلوم ہی نہیں کہ منگلوں میں کام کرنے والی لڑکیوں کی عزت جو صاحب برادروں کے پاس رہن رکھی جاتی، لاکھ زور لگائے لیکن جٹائے نہ جھٹے۔ ایتا نے تھوڑی دیر چپ رہ کر صاف انکار کر دیا کہ وہ نوکری نہ کرے گی، دوسرا کام چاہے ڈھلیاں ڈھونے کا ہو کر لے گی، نہیں تو بھوکوں مر جانا گوارا۔ ماں نے ٹکا سا جواب سنا تو ایک دم جھلا اٹھی، پہلے تو اسے برا بھلا کہتی رہی، پھر رونے لگی، اپنی ایک ایک مصیبت گنا ڈالی۔ ایتا کا دل پسیج اٹھا، وہ چپ چاپ ماں کے پاس سے اٹھ آئی اور سارا دن سوچتی رہی کہ کیا کرے۔ اگر وہ نوکری کرے تو کیا ہے، انسان خود اچھا ہو تو بھلا اس کا کوئی کیا بگاڑ سکتا ہے؟ وہ ان دوسری لڑکیوں کی طرح تو ہے نہیں جو اچھے بھلے راہ چلتوں سے کہتی ہے کہ دیکھو تم ہمیں چھیڑنا مت، ہاں ہم جانتے ہیں کہ تم ہمیں ضرور چھیڑو گے۔ اور پھر آخر بڑے سوچ بچار کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ نوکری کرے گی۔ رات جب وہ بستر پر لیٹی تو اسے شدت سے احساس ہونے لگا کہ اگر وہ یہاں نہ آئی ہوتی تو جنگ نہ چھڑتی تو کتنا اچھا تھا، وہیں اس کے گاؤں میں دیبی سے اس کی شادی ہو جاتی اور پھر وہ بھی ایک مالکن بن کر بیٹھتی۔ سوچ سوچ کر وہ بڑی دیر روتی رہی۔ جب وہ نوکری تلاش کر رہی تھی تو دیبی آ گیا۔ وہ اپنا مکان بیچ آیا تھا اور اس نے ایک سیکنڈ ہینڈ گرامو فون خریدا تھا۔ ایتا فوراً سمجھ گئی کہ یہ اس کی بہت پرانی تمنا پوری ہو گئی ہے۔ اس دن وہ بے حد خوش ہوئی، اسے کوئی دکھ نہ تھا، اسے یہ جگہ بھی اچھی لگ رہی تھی اور وہ شور و غل تو اسے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے میلہ لگا ہے۔ مارے خوشی کے اس نے یہ بھی نہ طے کر لیا کہ اگر اب کون بھلا نوکری کرتا ہے صاحب بہادروں کی، اسے صرف دیبی نے دیکھا ہے اور اسی نے چھوا ہے، وہ لال لال آنکھوں سے خود کو گھورنے والی نہیں جاتی۔ رات جب ناریل کے درخت کے پیچھے چھپ کر وہ دیبی سے ملی تو اس نے اس سے سب کچھ بتا دیا، انتظار اور بےتابیوں سے لے کر نوکری تک کی بات۔ دیبی نے اسے بڑی تسلی دی کہ وہ آ گیا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ساری مصیبتوں سے بچا لے گا۔ پھر اس نے اپنے حساب سے ایک بڑی شاندار فلم کا ذکر کیا کہ جس طرح ہیروئن کو ایک سیٹ کے ہاں بچا جا رہا تھا کہ عین اس وقت ایک ہیرو جا پہنچا اور اس نے ہیروئن کو بچا لیا اور پھر ایتا دیبی کے صدقے ہو گئی۔ بڑی دیر تک وہ ٹھنڈی چاندنی میں اس کی گود میں پڑی رہی، لیکن جب زیادہ وقت گزرنے کا احساس ہوا تو وہ اٹھ کر بھاگی۔ باپ اور بھائی بہنیں سوئے پڑے تھے، صرف اس کی ماں اپنے کاٹ پر بیٹھی اونگ رہی تھی۔ ایتا مارے خوف کے کانپ گئی کہ اب ماں رات گئے واپس ہونے پر ناراض ہوگی، ویسے ہی جھلی ہو رہی ہے۔ مگر ماں نے اسے دیکھتے ہی جب یہ پوچھا کہ وہ کتنے روپے لائی ہے اور کس کے پاس رہی تھی تو ایتا کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکنے لگی۔ وہ رنج اور غصے میں لرزتی چپ چاپ اپنی سوئی ہوئی چھوٹی بہن کو کھاٹ کے ایک سرے پر سرکا کر لیٹ گئی اور ماں اسے دیر تک چپ کے گالیاں دیتی رہی۔ وہ جب لائی ہی نہیں تو پھر گئی کیوں تھی؟ صبح وہ برتن مانج رہی تھی اور اس کی ماں کھڑی کھاٹ پر لیٹی کھلے ہوئے سیاہ پیٹ پر سے میل کی بتیاں چھڑا رہی تھی کہ دیبی آ پہنچا۔
تھوڑی دیر تک تو بیٹھا گاؤں کی باتیں کرتا رہا اور پھر ماں بڑے اشتیاق سے سنتی رہی۔ پھر اس نے اپنا ساتھ ایتا کے بیاہ کے بعد چھیڑ دی۔ ایتا نے کنگھیوں سے اسے دیکھ کر ایسے زور سے پیتل کی تھال پر رکھ دی، راکھ رگڑی کہ چمک اٹھی، مگر قسمت تو پیتل کی تھال ہی نہ تھی۔ ماں کا چہرہ ناگواری سے بڑا خبیث سا ہو رہا تھا۔ اس نے صاف انکار کر دیا کہ وہ ایتا کی شادی نہ کرے گی۔ ابھی تو وہی اس کے دکھ درد کا سہارا ہے، جب ایتا کا چھوٹا بھائی جوان ہو جائے گا تب کرے گی شادی۔ دیوی نے بہت سمجھایا کہ وہ اس کی خدمت کرے گا لیکن نہ مانی۔ اس نے کہہ دیا کہ وہ ایسی تو نہیں کہ سورج سے رات کو روشنی کی امید رکھے۔ وہی شرط رہی کہ ایتا کا بھائی جوان ہو جائے۔ تب دیوی رنج و غصے سے لال ہونے لگا تو ایتا نے نظروں ہی نظروں میں اسے سمجھایا کہ راضی ہو جائے، 1-2 سال میں بھائی مل جانے کیا پہاڑ ڈھونڈنے کے لائق بھی ہو جائے گا۔ دیوی سر جھکائے چپ چاپ چل دیا۔ ایتا نے نوکری کر لی۔ مالک ایک مشہور گانے والی تھی جو فلم کمپنیوں میں پلے بیک دیتی تھی۔ کافی موٹی مگر خوبصورت، اور صبح تڑکے اٹھ کر کالی مرچیں اور نہ جانے کیا علم غلم کھا کر ہارمونیم کا ایک سر کھول کر گھنٹہ بھر ریاض کرتی تھیں۔ اس وقت وہ ایسی عجیب عجیب آوازیں نکالتی کہ محسوس ہوتا غریب کو بڑی سخت تکلیف ہے، شدید کرب کا عالم طاری ہے۔ اس کے بعد وہ نہاتی دھوتی، قیمتی ساڑی پہنتی اور دیر تک میک اپ کرتی، اور پھر سرخ پردوں اور سرخ صوفوں والے ڈرائنگ روم میں قسم قسم کے لوگ آنے لگتے۔ گرامو فون پر اسی کے ریکارڈ لگا دیے جاتے، اس کی آواز کی تعریفیں ہوتی، اس کے فن کو سراہتے ہوئے زمین آسمان ایک کر دیے جاتے، فن کی روح تک پہنچ کر واپس ہو جاتا۔ پھر اعلیٰ قسم کی شراب کے دور چلتے اور فن کی روح کو گانے والی کے جسم میں سرایت کر دیا جاتا۔ اس کے بعد فوراً ہی جسم کی پرستی شروع ہو جاتی اور فن کہیں دور پڑا سسکیاں لیتا رہ جاتا۔ ذرا ذرا سے کام کے لیے ایتا کو بار بار بلایا جاتا، اور جب وہ گھبرائی ہوئی جاتی تو لوگ اسے تیز تیز نظروں سے گھورنے لگتے۔ کوئی نہ کوئی گانے والے کی آنکھ بچا کر ایتا کو آنکھ بھی مار دیتا، اور اس وقت وہ لوگ عورت کے سینے کی تویوں باتیں کرتے جیسے پیاز، مولی، گاجر اور ٹماٹر کی بات ہو رہی ہے۔ ایتا 15 دن کی تنخواہ چھوڑ کر گھر بیٹھ گئی تھی۔ ماں نے اسے بڑی گنی گنی گالیاں دیں، پھر بہت سی چرس کے دم لگا کر خوب روئی۔ ایتا بھی خوب روئی اور رات بڑی دیر تک دیوی کے پاس بیٹھی رہی۔ دیوی نے اسے بھاگ چلنے کو کہا، مگر ایتا اپنے ہوش میں اس کی یہ بات ٹھکرا دی۔ اسے دلہن بننے، ڈھول تاشے کے ساتھ شادی کرنے کا شوق تھا، اور پھر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ بھاگی ہوئی لڑکی اور گھوڑے میں پڑا ہوا موتی دونوں برابر ہوتے ہیں۔ دوسرے اسے اپنے باپ سے بے حد محبت تھی، جو آج بھی اسے دیوتاؤں کی طرح پاک معلوم ہوتا تھا، اور جو اب اس سے اور بھی زیادہ پیار کا سلوک کرنے لگا تھا۔ اسے اپنے بہن بھائیوں سے بھی بہت پیار تھا۔ وہ اپنی ماں سے دور ہوتے ہوئے بہت نزدیک تھی۔ اس نے دیر تک دیوی کو سمجھایا کہ اگر انسان خود اچھا ہو تو کوئی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ پھر رات جب وہ واپس لوٹی تو دیوی کے جھونپڑے میں دیر تک ریکارڈ بجتے رہے، جیسے وہ شدت غم سے بجنے کے لیے جی بہلا رہا ہو۔ ایتا دیر تک روتی رہی۔ اس نے دوسرا گھر تلاش کر لیا۔ دوسری مالک ایک بھینس جیسی موٹی اور کالی سے ٹھانی تھی۔ اس کا بوڑھا شوہر عین جوانی کے عالم میں اسے داغ مفارقت دے گیا تھا۔ وہ اس کی دولت کی تنہا مالک تھی، اور اس نے ایک بے حد غریب لڑکا پال لیا تھا۔ لڑکا نو عمر تھا اور برسات کی رت کی طرح خوبصورت تھا، پر جانے کیا بات تھی کہ اس کی آنکھوں میں برسات کی نمی اور گھٹاؤں جیسا اندھیرا چھایا رہتا۔ سٹانی ایک سخت معلمہ کی طرح اس کی نگرانی کرتی تھی، 1 منٹ کو بھی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتی۔ باہر جانا ہوتا تو لڑکے کو ساتھ ہی لے جاتی اور جلد ہی واپس آ جاتی۔ وہ کبھی زیادہ دیر باہر نہ رہتی۔ وہ بے حد خوبصورت کپڑے پہنتی تھی اور بہت گہرا میک اپ کرتی تھی، ساتھ ہی کالا تمباکو کا پان کھاتی تھی، وہ بھی اتنی شدت سے کہ اس کے دانت کالے پڑ گئے تھے، مسوڑے نیلے پڑ گئے تھے۔ جب وہ منہ کھول کر ہنستی تو سرخی لگے ہونٹوں کے اندر سے جھانکتی بیتیسی ایسی معلوم ہوتی جیسے گھناؤنے سیاہ زخم سے خون رس رہا ہو۔ ایتا سے وہ بہت مہربانی سے پیش آتی، اور اسی لیے ایتا کی رس بھری موٹی آنکھوں نے اس کی بدصورتی کو معاف کر دیا تھا۔ نوکر کافی تھے، اس لیے ایتا کے سپرد معمولی کام تھے، کالا تمباکو پان لانا، لڑکے کے درجنوں جوتوں کو صاف کر دینا اور کمروں کی جھاڑو پونچھ۔ سٹھانی کے علاوہ ایتا کو لڑکا بھی بڑا سیدھا معلوم ہوا۔ اس نے تو نہ کبھی ایتا کو آنکھ ماری اور نہ گھور گھور کر دیکھا، بس سٹھانی کے پہلو میں دھنسا رہتا۔ ایتا یہاں خوش اور مطمئن ہو گئی، لیکن ابھی 10 ہی دن گزرے تھے کہ سٹھانی نے اسے بلایا اور رازداری سے انداز میں اسے اپنے پاس بٹھا لیا۔
ایتا ہم تمہارا پگار زیادہ کر دیں گے، تم ہمارا ایک کام زیادتی کریں گے، ہم تمہارا پگار 50 روپے کر دے گا۔ سٹانی نے ایتا کا بڑا بڑا بازو تھپتھپایا اور بڑے پیار سے دیکھنے لگی۔ بھائی جی ہم تمہارا سوگ کرے گا۔ ایتا نے مارے ممنونیت کے سر جھکا دیا اور سوچنے لگی کہ دیویاں یقیناً ایسی ہی ہوتی ہوں گی۔ تمہارا صاحب ہمیں بہت پیارا ہے۔ سٹانی نے سرگوشی کی۔ ایتا نے خوش ہو کر سوچا کہ ہر دیوی کو اپنا صاحب بہت پیارا ہوتا ہے، اسے بھی تو اپنا دیوی پیارا ہے، اور اب ہمارے کو نہیں معلوم اب وہ کیسا ہو گیا ہے۔ ٹھنڈی مٹی مافک پہلے بہت اچھا تھا۔ ہمارا عمر زیادہ ہے، اب تم اس کو چھوئیں تب اچھا ہو جائے گا سالہ، پر تم شریفہ مافک اسے چھوئے گا، آنکھ نہیں لڑائے گا، تم بہت سیدھا ہے، تب ہم تم کو اس کام کو بولا ہے۔ دوسرا چھوکری جو آیا جنال تھا سالہ۔ بھائی جی ہمارا پگار دو، ہم کام نہیں کریں گے۔ ایتا نے سب سمجھتے ہوئے بڑی مشکل سے غصے پر قابو پایا، مگر سٹانی بھونس میں لگی آگ میں ہو رہی تھی۔ تم سالہ لوگ بھوک بھوک چلاتا ہے، تم سالہ لوگ جھوٹا ہوتا ہے، کام کہیں کا تو کریں گا نہیں، تم بڑا سیتا ہے اور درد پتی ہے تمہارا نہیں ہے پگار۔ اور ایتا 10 دن کی پگار چھوڑ کر گھر آئے۔ اس دن ماں نے بےتحاشا گالیاں بکیں اور کچھ نہیں تو ایتا نے سٹانی کے گھر سے ملا ہوا اچھا کھانا ہی کھلاتی تھی، وہ بھی گیا۔ شاید اسی رنج میں اس نے پاس پڑی ہوئی لکڑی ایتا پر کھینچ ماری، جو اس کے گھٹنے کو چھوتی ہوئی دور جا گری۔ وہ دیر تک روتی رہی اور جب ڈیبی سے ملی تو سب کچھ چھپا گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس بار ڈیبی ضرور ضد کرے گا کہ بھاگ چلے، مگر اسے تو شادی رچانے کا ارمان تھا۔ 9 گز کی ریشمی ساڑی پہنے اور پھول لگا کر دلہن بننے کی تمنا تھی، اور پھر وہ ایسی پتھر کب تھی کہ سب کو مصیبتوں میں چھوڑ کر چلی جائے۔ 2-4 دن ایتا نے گھر بیٹھ کر گزار دیے اور اس طرح کہ جیسے اب اسے کوئی کام نہیں کرنا، لیکن ماں کی گالیاں بڑی خوفناک ہونے لگیں اور اس کے آنسو ہر وقت بہنے لگے تو ایتا نے کوشش کر کے پھر کام ڈھونڈ لیا۔ تیسری مالکن بالکل لونڈیا سی تھی، گوری چیٹی پھیکے شلجم جیسی۔ صاحب ادھیڑ عمر کے کھائے کھیلے معلوم ہوتے ہیں، پھر بھی وہ دیکھتی کہ مالکن کو صاحب سے عشق ہے۔ وہ صبح 9-10 بجے باہر چلے جاتے اور شام کو 4-5 بجے واپس آتے۔ مالکن ان کے آنے سے 1-2 گھنٹہ پہلے سنگھار شروع کر دیتی، چہرہ اس خوبصورتی سے سنوارتی کہ سارا پھیکا پن غائب ہو جاتا۔ اگر صاحب کو کبھی آنے میں ذرا سی دیر ہو جاتی تو مالکن بڑی سخت پریشان اور بے چین ہو جاتی، نوکروں سے لے کر اپنی ننھی سی سفید بلی تک سے ناراض ہو جاتی۔ ایتا کو حکم دیا جاتا کہ باہر کھڑے ہو کر صاحب کی کار آتے دیکھے اور اسے اطلاع دے، اور اگر ایتا سڑک کی طرف دیکھنے کے علاوہ کسی طرف دیکھتی اور ہوئی پکڑی جاتی تو پھر اسی کی خیر نظر نہ آتی۔ مالکن کی بد مزاجی نے ایتا کو شروع ہی میں بددم کر دیا، لیکن مالکن نے اسے 1 مہینے کی پیشگی تنخواہ دے کر اس کے پیروں میں بیڑیاں ڈال دی تھیں۔ ایتا کو یہاں بھی بہت کم کام تھا، زیادہ وقت وہ باورچی خانے میں بیٹھی رہتی۔ مالکن کا حکم بھی تھا کہ نوکروں کی جگہ باورچی خانے میں ہے، ادھر ادھر پھرنے کی اجازت نہیں تھی، بس پورے وقت کوئلے کے جلنے کی بو سونگھو، دھواں کھاؤ اور لہسن پیاز کی جھاڑ سے آنسو بہاؤ۔ مالکن کا پرانا باورچی اور بیڑا ہر وقت آپس میں باتیں کرتے رہتے۔ ان کی باتوں سے اسے معلوم ہو گیا کہ اس کے صاحب پہلے بڑے بدمعاش تھے۔ ان کی ایک بیوی ایسے ہی سب صوفوں پر بیٹھے بیٹھے خزاں کی نظر ہو گئی تھی، دوسری بیوی صاحب کا انتظار کرتے کرتے بھاگ گئی تھی، لیکن اب صاحب کے کان ہو گئے تھے۔ وہ اپنے اس ڈھلتی عمر کے سہارے کا بہت خیال رکھتے تھے، لیکن مالکن کو کیونکہ پہلے کی باتیں معلوم تھیں اس لیے وہ صاحب پر بھروسہ نہیں کرتی تھی، ہر وقت بے چین، ہر وقت تڑپتی سی۔ باورچی خانے کی فضا ایتا کو اچھی نہ لگ رہی تھی۔ باورچی بڑا بکواسی تھا، وہ ایک سانس میں ڈھیروں باتیں کرتا، بڑی بے ہنگم شرابیوں جیسی ہنسی ہنستا اور خوب کس کے گالیاں بکتا۔ اسے تو وہ بڑا بدمعاش معلوم ہوا، اور جب وہ اس سے مہربانی سے بولتا تو وہ اور بھی بھڑکتی۔ لیکن ایک دن جب بیڑے کو گالیاں دیں، نوکری سے الگ کرنے کی دھمکی دی اور جب تک بیڑے سے کان نہ پکڑوا لیے پیچھا نہ چھوڑا، اس دن ایتا کو معلوم ہوا کہ یہ گالیاں بکنے والا بدمعاشوں جیسی صورت والا باورچی دل کا کتنا اچھا ہے۔ پھر جب وہ ایتا سے مہربانی کا سلوک کرتا کہ وہ اپنے گھر لے جائے، ایتا انکار کرتی تو وہ بڑی شفقت سے اسے بہت سی گالیاں دیتا، پھر ایتا کو لیتے ہی بنتی۔ اسے یہاں رہتے ہوئے 1 مہینہ ہو گیا۔ باورچی کی محبت اور شفقت کے سائے میں بڑی خوشی اور حفاظت محسوس کرتی تھی، لیکن ادھر اسے اس مسرت سے بھی بے نیاز ہو جانا پڑا۔ 2-4 دن سے وہ دیکھ رہی تھی کہ شام کو جب دیبی مل سے واپس آتا تو جھونپڑوں کی لڑکیاں اس سے جھونپڑے کے ارد گرد منڈلانے لگتیں
چہلیں کرتی، ریکارڈ بجانے کی فرمائش ہوتی۔ دیوی بھی ہنستا اور کبھی کبھی ریکارڈ بجا دیتا۔ ایتا کے سینے پر سانگ لوٹ جاتا۔ اس نے لڑکی کو جی ہی جی میں خوب گالیاں دیں۔ دیوی سے بھی شکایت کی، مگر اس نے بڑے پیار سے اسے سمجھا دیا کہ وہ دنیا کی ہر چیز کے بدلنے کا خیال کرے، مگر دیوی کے لیے یہ نہ سوچے۔ بات کوئی نہیں ہے، یہ صرف اس کا شبہ ہے۔ پھر بھی بات بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک لڑکی جو ریشمی چولی پہنتی اور بڑے ٹھسے دکھاتی، دیوی سے گرامو فون مانگ کر لے گئی اور دیر تک اسے اپنے جھونپڑے میں بجاتی رہی۔ ایتا کو بے حد دکھ ہوا۔ وہ دیوی کے جھونپڑے اور اس کی ہر چیز کا مالک اپنی ذات کو سمجھتی تھی۔ پھر مالکن سے کچھ پوچھے بغیر اس کی چیزیں ادھر ادھر ہونے لگیں۔ کیسے دکھ کی بات تھی۔ وہ ہر وقت رنجیدہ رہنے لگی، ایسے عالم میں جیسی کچھ مایوس کن باتیں سوچی جاتی ہیں، بس وہی سوچا کرتی، یعنی یہ دنیا بھی کیا ہے، یہاں محبت کرو اور بدلے میں بے وفائی کے پتھر سر پر مار کر پاگل ہو جاؤ، ایسی اور بہت سی باتیں۔ لیکن وہ یہ نہ سوچتی کہ اگر وہ اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے دیوی کی مسرتوں کا گلا کاٹ سکتی ہے تو آخر وہ اس سے بھی مایوس ہو سکتا ہے۔ پھر غم و آلام کے اندھیروں میں اگر ذرا سی مسرت کی کرن آ جائے تو آخر ادھر کیوں نہ دوڑ پڑے، پھر ایسی حالت میں کہ جب دوسری کرنیں پہلی کرن سے بظاہر زیادہ چمکدار ہوں۔ وہ لڑکیاں شام کے وقت اپنی اکلوتی اچھی ساڑیاں اور ریشمی چولیاں پہنتی، کبھی کبھی جوڑے میں پھولوں کا گجرا بھی لگا لیتی۔ ان کی حرکتوں میں لوٹ لینے اور چھین لینے کا گھٹیا پن تھا، تو کیا زندگی کا ثبوت تو دیتی تھی۔ ایک ایتا تھی، اجاڑ بال، غذا کی کمی سے مرجھایا ہوا چہرہ، مسکی ہوئی یک و تنہا ساڑی جسے دھونے کی بھی فکر نہ ہوتی۔ دیوی کو حسن اور جوانی دکھا چکی تھی، آج بھی اسی کے پردے میں گرفتار دیکھنے کی تمنا تھی اور ہر وقت اسی غم میں گھلا کرتی۔ اسے یوں اداس دیکھ کر باورچی پریشان ہو جاتا، اس سے لاکھ پوچھتا کہ کیا ہے، مگر وہ کچھ نہ بتاتی۔ ایک دن باورچی کھانا پکانے کے بعد ایتا کے سر ہو گیا، آج تو تجھے بتانا پڑے گا کہ کیوں چپ رہتی ہے، اور نہ بتایا تو تیری ایسی کی تیسی۔ باورچی نے بڑی شفقت سے ایتا کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ ایتا پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور جب ذرا جی ہلکا ہوا تو باورچی کو سب کچھ بتا دیا۔ کوئی رازدار ہو تو غم بڑھ جاتا ہے، اور اب ہم چندگی کو خلاص کر دیں۔ ایتا نے اپنا فیصلہ سنا دیا۔ تو زندگی ختم کرے گی، چوٹی پکڑ کے کھینچ لاؤں گا، تو بھی ٹاٹ کر، یہ اجاڑ صورت لے کر پھرتی ہے، نہ کھاتی ہے نہ پیتی ہے، خوب کھایا کر بہت سا، اور ایک تنخواہ بچا کر ساری خرید، ایک پھڑکتی سی چولی لے اور ساری شرافت کو ایک طرف رکھ دے، ناز نخرے دکھا اسے، نہیں تو اسے جھٹک لے جائیں گی۔ باورچی نے ایک ہی سانس میں اتنے بہت سے گر سکھا دیے، ایتا کے دل کو صرف ٹھاٹھ کرنے کی بات لگ گئی۔ پر کھانسا ماں ایک پگار میں ساری کہاں سے آئے گا؟ ایتا نے بے بسی سے کہا، ایک تنخواہ تیری اور آدھی مجھ سے لے لے، قرض نہیں ویسے ہی لے، تو میری بیٹی برابر ہے، اور پھر چل میرے ساتھ خریدنے۔ اور تو کیا کرے گا، خالی جیب، ہم کو نہیں مانگتا تیری پگار۔ ایتا نے مارے محبت کے منہ بسطور کر انکار کر دیا، لیکن جب خانسامہ نے بہت سی گالیاں دیں تو ایتا راضی ہو گئی۔ دراصل وہ دل سے بھی یہ چاہتی تھی کہ اسے زبردستی راضی کر لیا جائے۔ پھر خانسامہ نے اسے مکھن اور ڈبل روٹی کھلائی اور سر میں ڈالنے کے لیے اپنا گھٹیا قسم کا خوشبودار تیل دیا۔ پہلی تاریخ کو ایتا نے مالکن سے تنخواہ مانگی تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی ماں پہلے ہی آ کر تنخواہ لے جا چکی ہے۔ وہ خانسامہ کے پاس آئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ خانسامہ تھوڑی دیر تک چپ بیٹھا رہا۔ ایسا معلوم ہوتا کہ اب تو وہ بھی بے بس ہے، اس کی بھی تو بیوی تھی اور بچے، شاید وہ یہی سوچ رہا ہوگا، جبھی اس نے ایک گالی بھی نہ بکی۔ پھر ذرا دیر بعد اس نے ایتا کے آنسو خشک کیے، اس کے سر پر ہولے ہولے تھپکیاں دیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے اپنا صابو نکال دیا کہ وہ ساری دھو کر پہن لے۔ خانسامہ نے ساری خریدنے کی بات پھر نہ کی، لیکن ایتا ہر وقت سوچا کرتی کہ وہ کیا کرے۔ دیوی ناریل کے درختوں کے پیچھے اسے کبھی کبھی ملتا، مگر وہ محسوس کرتی کہ وہ بدل گیا ہے، اسے پہلی سی بات نظر نہ آتی۔ اسے ہر وقت یہی محسوس ہوتا کہ دیوی اس سے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، اسے بچانے کے لیے اس کو ٹھاٹ باٹ کی ضرورت ہے۔ وہ اپنے مالکن کو روز نئی نئی چمکتی ہوئی ساڑیاں پہنتے دیکھتی تو اس کے کلیجے میں ہوک اٹھتی۔ اس نے ان دنوں اکثر ایسے خواب دیکھے کہ مالکن نے اسے ایک ساڑی دے دی جسے پہن کر وہ بالکل دلہن معلوم ہو رہی ہے، لیکن جب آنکھ کھلتی تو وہی بوسیدہ ساڑی اس کے جسم پر ہوتی جس کا رنگ روپ بگڑ چکا تھا۔ خواب کی تعبیر پر اسے بڑا دھکا لگتا، اور جب کچھ بن نہ
پڑتا تو اپنے بدنصیبوں کی ذمہ داری دیوتاؤں کے سر ڈال دیتی۔ یہ سب اسی کا کیا ہوا ہے کہ ایک کو درجنوں ساڑیاں دے دی، کوٹھیاں اور کاریں دی کہ خوب ٹھاٹ سے ایکسیڈنٹ کرو، اور کسی ایک کو ساڑی بھی نہ دی، ایک ڈھنگ کا جھونپڑا بھی نہ دیا۔ اسے دیوتاؤں سے بڑی سخت شکایت ہوتی اس بے انصافی پر، اور اس سے اثر بے انصافوں کا پتہ بھی نہ چلتا۔ حالانکہ ایک بار باورچی نے اس کی باتیں سن کر کہا تھا کہ سالی، خدا تو سب کو ایک نظر سے دیکھتا ہے، اس کا کیا قصور، یہ سب انسانوں کا کیا دھرا ہے۔ لیکن ایتا کو باورچی کی بات اچھی نہیں لگی تھی۔ گاؤں سے لے کر یہاں تک جانے کتنے امیروں غریبوں سے یہی سنتی آئی تھی کہ سب خدا کی مرضی ہوتی ہے، جسے جو چاہے بنا دے، اور باورچی خدا سے یہ حق چھین لیتا تھا جیسے انسان کی طاقت خدا سے بڑھ گئی ہے۔ صاحب اور مالکن سنیما کا آخری شو دیکھنے گئے ہوئے تھے۔ خانسامہ انگیٹھیوں میں تھوڑے سے کوئلے جلائے بیٹھا تھا کیونکہ صاحب کھانا کھا کر نہیں گئے تھے۔ اس وقت اسے انتظار کرنا تھا۔ ایتا کھانا کھا چکی تھی اور اس کا جی چاہ رہا تھا کہ بس اب جلدی سے بھاگے، کہیں اسے جانے میں دیر نہ ہو جائے، جو دیوی انتظار کرتا ہوا چلا جائے۔ اس نے خانسامہ سے جانے کی اجازت مانگی اور پھر حسب معمول خوابگاہ میں جا کر صاحب اور مالکن کے بستر ٹھیک کرنے لگی۔ بستر کی شکنیں مٹا رہی تھی، لیکن اس کی ساری توجہ سنگھار میز کے قریب رکھے ہوئے اسٹول پر تھی، جہاں مالکن کی وہ ساڑی پڑی ہوئی تھی جو سینما جاتے ہوئے اس نے تبدیل کی تھی۔ ساڑی کا سنہرا کام بجلی کی روشنی میں کرنوں کی طرح چمک رہا تھا۔ ایتا نے ساڑی کو بڑے پیار سے چھوا، اس کا ایک سرا سر پر ڈالا اور پھر آئینہ دیکھا۔ کیسا خوبصورت لگ رہا تھا۔ ساڑی پہن لینے کی شدید تمنا جاگ اٹھی۔ اس نے سوچا کہ جب تک مالکن واپس آئیں وہ ساڑی پہن سکتی ہے، دیوی سے مل سکتی ہے، اور ان کے آنے سے پہلے یہ ساڑی وہ باہر کھڑکی کے ذریعے اندر ڈال سکتی ہے، بھلا کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے خوابگاہ کے دروازے اندر سے بند کر لیے، جلدی جلدی مالکن کی ساڑی اور بلاؤز پہن لی۔ اس نے چوری نہیں کی تھی، پھر بھی اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، پاؤں کانپ رہے تھے۔ اس نے آئینے میں دیکھا اور فیصلہ کیا کہ وہ مالکن سے بھی اچھی لگ رہی ہے۔ اس نے تھوڑا پاؤڈر نکالا اور منہ پر مل لیا۔ اچھی طرح ملنے بھی نہ پائی تھی کہ خانسامہ کی آواز آئی، ایتا، ایتا۔ ایتا چوروں کی طرح دبے پاؤں بھاگی خوابگاہ سے غصہ کھانے اور ادھر سے باہر جا کر کروپ چپکے سے ناریل کے درختوں کے پیچھے رینگ گئی۔ دیوی وہاں نہ تھا۔ وہ اس کا انتظار کرنے لگی۔ پورا چاند جیسے وسط آسمان پر چمک رہا تھا، جھلملاتی ہوئی ساڑی، پاؤڈر کی دیوی کی خوشبو اور دیوی کا خیال اسے مدہوش کیے آ رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی کہ جب دیوی آئے گا تو اسے دیکھ کر کتنا خوش ہوگا۔ وہ اسے کہے گا کہ ایتا تو دنیا میں سب سے زیادہ خوبصورت ہے۔ وہ اسے ان چڑیل لڑکیوں کا طعنہ دے گی۔ پھر وہ اس سے کہے گی کہ آج وہ اس کی دلہن بن کر آئی ہے، وہ اسے پیار کرے گا، لپٹائے گا تو وہ اسے ذرا بھی نہ روکے گی، آخر تو وہ اس کی ہے۔ لیکن جب بیٹھے بیٹھے نہ جانے کتنی دیر ہو گئی تو سارے رنگین خیالات ہوا ہونے لگے۔ پرائی ساڑی جسم کو نہ لگ رہی تھی، اس پر یہ خوف کہ کہیں صاحب واپس نہ آ جائے، جانے کتنی دیر ہو گئی ہوگی، جھونپڑوں میں اب شور نہیں ہو رہا تھا۔ پھر سوچتی کہ آج یوں ہی سب چپ چاپ ہوں گے، آج وہ جلدی آ گئی ہوگی، دیوی کو کوئی کام لگ گیا ہوگا، وہ آتا ہی ہوگا۔ جھونپڑوں کی طرف سے اچانک شور بلند ہوا، مالک کے بیڑے کی تیز آواز آ رہی تھی، بھائی جی کی ساڑی چرا کے لے گئی، صاحب پولیس میں دیں گے، تب معلوم پڑے گا۔ ایتا یہاں نہیں ہے اور وہ ہی کہیں ہوگا، ساڑی وہ نہیں چرائے گا، ادھر ہی کو رکھا ہوگا۔ ایتا کے باپ کی آواز آئی، چور ہو تم سب، صاحب تمہارا سب کا جھونپڑا ادھر سے ہٹا دے گا۔ ایتا کو ڈھونڈنا مانگتا، نہیں تو ابھی پولیس کو لائے گا۔ بیڑے کی آواز تیز تھی۔ ایتا اپنی جگہ پر جیسے جمی بیٹھی تھی، سر چکرا رہا تھا، کانوں میں جیسے طوفانی آندھی کی آواز بھر رہی تھی۔ وہ خوف و دہشت سے لدی پھندی، بغیر کچھ سوچے ادھر سے اٹھ کر بھاگنے لگی۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کوئی اس کا پیچھا کر رہا ہے، اسے پکڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ وہ گانے والے کے بنگلے میں کھلا پھاٹک دیکھ کر گھس گئی۔ کمروں میں روشنیاں تھیں مگر باہر اندھیرا تھا۔ وہ گراج میں کار کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ دل کلا بازیاں کھا رہا تھا اور ابھی وہ دم بھی نہ لینے پائی تھی کہ جوتوں کی تیز چاپ ہوئی۔ پھر کوئی گراج میں آ گیا۔ ایتا نے دیکھا کہ وہ گانے والی کے ہاں آنے والوں میں سے ایک شخص تھا جسے وہ دیکھ چکی تھی۔ کون؟ اوہ ایتا، یہ ٹھاٹھ ہے۔ اس نے ٹارچ کی روشنی میں اسی طرح ایتا کا جائزہ لیا۔ اب اس کی چوری پکڑی گئی، اس خیال سے اسے بے ہوش سا کر دیا۔ بیٹھے گی کار میں؟ آدمی نے آگے بڑھ کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ دیا۔ ایتا کے منہ سے کوئی آواز نہ نکلی۔ پیاری میری جان۔ آدمی نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے کار کے اندر دھکیل دیا اور پھر کچی سڑک پر دو جھٹکے کھانے کے بعد کار زن سے پکی سڑک پر دوڑ گئی۔
خدیجہ مستور کا افسانہ چلی پی سے ملن اختتام پذیر ہوتا ہے۔ مزید افسانے سننے کے لیے آپ رابطہ کر سکتے ہیں بک شیئر پاکستان آڈیو لائبریری پر۔